پاکستان الحمدللہ ایک صلح جو ملک کا کردار ادا کر رہا ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا۔ پاکستان اس کا کردار عالمی سطح پر مانا جا رہا ہے۔ پاکستان صلح کے کردار ادا کرنے والے ملکوں میں ہے، پاکستان لڑائیاں ڈالنے والے ملکوں میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کی عزت ہے، آپ کے ملک کی عزت ہے، آپ کے وطن کی عزت ہے۔ ہم ایران سعودیہ کی صلح کرانا چاہتے ہیں، ہم شیعہ سنی فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم علاقائی طبقاتی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر سے جھگڑے ختم کریں گے۔ کچھ لوگ آج بھی عید منانا چاہتے تھے، کئیوں نے منائی بھی ہوگی۔ کیوں؟ ایک چھوٹا سا جھگڑا چاند دیکھنے کا، پچھلی نصف صدی سے تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ اور مولوی ایسے، مولوی سے مراد کیا ہے؟ وہ مولوی جھگڑالو، وہ جن کی دکانداری جھگڑے اختلاف سے چلتی ہے۔ واللہ میرے بھائی، میں نے رمضان میں ایک تھانے کے اندر درس دیا، مجھے پولیس والوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ترس آیا ان پر۔ میں نے سوچا کہ یہ محکمہ پولیس کا، یہ شعبہ پولیس کا، لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ پولیس میں جانے کو عیب سمجھتے ہیں، پولیس والے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان میں اتنی خرابیاں اتنی خرابیاں۔ اس وقت میں نے ان کے سامنے، وہ ڈی ایس پی بڑا مسکرایا میری بات کے اوپر، لیکن حقیقت ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بطور مولوی، مولویوں کا نمائندہ ہونے کے، کہ آپ کی مذمت تو صرف کچھ لوگ کرتے ہیں، ہماری مذمت تو اللہ نے قرآن میں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کی ہے کہ تم مولوی جو ہو نا، شر الخلائق کی، بدترین مخلوق روئے زمین کے اوپر تم ہو، جب تم لوگوں کو لڑانے کا کام کرتے ہو، لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہو، فساد، انتشار اور فتنہ پھیلاتے ہو۔ ایک عید ہو چکی مسلمانوں کی، اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہو چکی، پھر اس کے اندر نت نئی باتیں شامل کر رہے ہیں، بدگمانی، سنسنی، غیر سنجیدگی پھیلا رہے ہیں۔ بلا وجہ کی ویڈیوز کے اوپر ایک بندہ موجود ہے زندہ، وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے کہ بھائی پوری تحقیق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ تاخیر ہوئی اعلان ہونے میں۔ چلیے آپ کو وضاحت کے دیتا ہوں 1-2 منٹ میں اس بات کی۔ آپ کے ذہنوں کے اندر بھی اضطراب ہوگا کہ یہ روزہ قضا دینے کی، تو ہم تو جمعے کے بعد احتیاطی زور پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، تو عید ہو جانے کے بعد احتیاطی روزہ رکھنا کہاں کا دین ہوا؟ یہ احتیاطی دین نہیں ہے، یہ قطعی ثبوت دین ہے، یہ دلیل اور برہان کی بنیاد پر دین ہے، یہ دین شک و شبہ والا دین نہیں ہے۔ رویت دیکھنا چاند کا، وہ اس بات کی دلیل ہے۔ سائنس تو اور مولویوں کو چھوڑو، یہ ڈاکٹر صاحب حبیب الرحمان صاحب کے والد مولانا عبد الرحمان کیلانی، ہمارے نانا جان مرحوم نے 70 سال پہلے، 100 سال پہلے لوگوں نے کیلنڈر لکھ دیے، ہمارے نانا جان نے آج سے 70-80 سال پہلے الشمس والقمر بحسبان کے اندر آنے والی کتنے عرصے کی عیدوں کی تاریخیں لکھ دی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی تو ابھی اس عروج کو پہنچی نہیں تھی جب کچھ اللہ کے بندوں نے سارا قمری اور سارا ہجری حساب سارا لکھ دیا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں ہے فواد چودھری اعلان کر کے چاند کی تاریخ کا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے شاید سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی بات کر دی ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج نہیں ہے۔ عروج تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک کی سارا تاریخ رقم کر دی ہے، ہجری کیلنڈر، قمری کیلنڈر، سارا اس کا ساری تقویم اس کی لکھ دی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اور اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، سلفیوں کا، صحیح العقیدہ لوگوں کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اختلاف نہیں پیدا کرتے، جھگڑا نہیں پیدا کرتے، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اور مفتی منیب صاحب جیسا ذمہ دار آدمی، اور ایک 20 سال تک وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، جیسے کیسے مرضی انہوں نے چاند دکھائے، چڑھائے، لوگوں کو بتایا، ہم ان کے کہنے پر عیدیں کرتے رہے۔ پہلا سال جب وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے، اعلان چاند کا ہو گیا، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آج عید کریں گے، لوگ روزے کی قضا دیں، اعتکاف کی قضا دیں۔ بھائیو، یہ اختلاف اور افتراق پیدا کرنے والے لوگوں کو پہچانو، اس جھگڑے کو پیدا کرنے والے لوگوں کو پہچانو، امت کی وحدت کو پارا کرنے والے لوگ۔ ہم حکمرانوں کے ساتھ اجتماعی معاملات حکمرانوں کے ساتھ کرنے کے قائل ہیں، نفع نقصان حکمران کی گردن پر ہے۔ اور بھائی یہ اجتماعی معاملات میں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو غلطی کا ذمہ ویسے نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تو غلطیاں اٹھا لی ہیں اس امت سے۔ اللہ نے کہا جو کام غلطی سے ہو جائے معاف ہے۔ اور پھر حکمران اور علماء کی ایک کمیٹی، اس میں مسلک سارے موجود ہیں، ٹیکنیکل لوگ سارے موجود ہیں، نیوی کے لوگ موجود ہیں، موسمیات کے لوگ موجود ہیں، فلکیات کے لوگ موجود ہیں،
شہادتیں اعتبار کے ساتھ تاخیر ہوئی، بے شک ہوئی، مجھے بھی اعتراض ہوا، پریشانی ہوئی، میں کسی اور کام میں مصروف تھا، خبر آ گئی صبح عید ہے، بھاگم بھاگ عید کی تیاری شروع کی۔ لیکن اس سے تو ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ عجلت میں فیصلے نہیں کیے گئے، دیکھ پرکھ کر سوچ بچار کے ساتھ پوری تحقیق اور شہادتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوئے۔ تو بس میرے بھائیوں، یہ بات یہاں اس ضمن میں آ گئی ہے کہ اختلاف اور افتراق اس امت کے لیے زہر قاتل ہے، اور وحدت اور اتفاق نے ہمیں آج یہ دن دکھایا ہے کہ ہم کامیابیوں اور کامرانیوں کی خوشخبریاں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے یہ جو ظلم و جبر کے دن ہے، اللہ ان کو ختم کرے۔